اندر کا شور اچھا ہے تھوڑا دبا رہے. غیاث بھائی اندر کا شور اچھا ہے تھوڑا دبا رہے، بہتر یہی ہے آدمی کچھ بولتا رہے. کچھ نہ کچھ بولتے رہیے گا تاکہ مشاعرے میں زندگی پیدا ہو. دوستو ہماری فہرست میں تمام شعراء ہیں، ہمارے محترم کوی ہیں، دوست ہیں. تو آئیے میں گفتگو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، نئی نسلیں سلگنا چاہتی ہیں، بزرگوں سے الجھنا چاہتی ہیں. پرانی بندشوں کو توڑ کر وہ نہ جانے کیوں نکلنا چاہتی ہیں. نئی نسل کی یہ خوبی ہے زندگی کا کوئی بھی میدان ہو کہ وہ اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کر رہی ہے. وکالت ہو، سیاست ہو یا شاعری ہو، ہر جگہ. آپ کے شہر میں جناب حامد بہرائچی ایسے ہی شاعر ہیں جو اپنے اخلاق سے، اپنے انداز سے، اپنی شاعری سے، اپنے کلام کی سادگی سے اپنی ایک شناخت و پہچان بنانے کی نہ صرف کوشش کر رہے ہیں بلکہ ملک و بیرون ملک میں بھی وہ اپنی ایک پہچان بنا چکے ہیں. مائک پر جناب حامد بہرائچی، آپ کے چہتے شاعر. یار آپ لوگ چپ ہو تو میں کچھ بولوں. انور صاحب نے بتایا کہ انور صاحب کم جانتے ہیں جتنا میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں. اگر ہم لوگ انٹرنیشنل شاعر ہیں تو آپ لوگ انٹرنیشنل سامعین ہیں. ایک بالکل تازہ غزل کا ایک مطلع اور ایک شعر. جیب میں بیٹا کچھ اور ہے. دوستو ایک بار اس کمیٹی کے لیے آپ زوردار تالیاں بجا دو تو معلوم ہو کہ یہ کمیٹی جو مشاعرہ کر رہی اس کے لیے اور میرے بیٹے راجو راز کے لیے خاص طور سے ایک مطلع اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں. ملا فرمائیں. زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے، زخم سینے زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے، تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے، تھک گئی زخم سینے میں جواں ہو گئے پلتے پلتے، تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے، تھک گئی میری غزل. اور یہ شعر ملا فرمائے پیش کر. تو تھوڑی زندگی ہے تو پورے ہندوستان میں جا کے کہتا ہوں کہ بارہ بنکی میں جس نے مشاعرہ پڑھا وہ چیلنج کے ساتھ امریکہ تک مشاعرے پڑھ سکتا ہے. اس بات کی گواہی انور صاحب دیتی ہے. ملا فرمائے. واپسی تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا، واپسی تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا، مجھ سے سورج نے کہا شام کو ڈھلتے ڈھلتے. کچے بھائی حامد صاحب کیا کہنے ہیں. واپسی تیری تو ممکن نہیں میں آؤں گا، مجھ سے سورج نے کہا شام کو ڈھلتے ڈھلتے، تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے، تھک گئی میری غزل.
اور یہ بھی شعر نافذ فرمائیں جی. کیوں کیوں میں آپ بتائیے تو کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ارے کمال ہے، آپ باہر ملیے گا نہیں ورنہ میں آپ کو پہلے سناؤں گا. ہاں یہ شعر نافذ فرمائیں دوستو. عنایت ارشاد. یہ شعر محترمہ لتا حیا صاحبہ اور محترمہ شیامہ سنگھ سبھا جی تشریف لا رہی ہیں. راکیش ترویدی جی ان کے ساتھ میں ہیں. اظہار بھائی یہ بتا رہے ہیں مجھ سے سورج نے کہا شام کو ڈھلتے ڈھلتے تھک گئی میری غزل. ایک کم ضعیف کے آ جانے سے یہ حال ہوا. بھائی کیا کہنے. واہ. ایک کم ضعیف کے آ جانے سے یہ حال ہوا. تھم گئے جام بھری بزم میں چلتے. واہ واہ بہت اچھے حامد صاحب. تھک گئی میری غزل دھوپ میں چلتے چلتے. دراصل حالات جیسے ہوتے ہیں شاعری بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے. غزل دھوپ میں چلتے چلتے تھک جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اس قدر اداس ہے کہ اس کو آگے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے. منور رانا نے کبھی کیا خوب اچھی بات کہی کہ حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ 2-4 برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا. حالات نے چہرے کی چمک چھین لی ورنہ 2-4 برس میں تو بڑھاپا نہیں آتا. اور اس درجہ مصائب کے جہنم میں جلا ہوں اب کوئی بھی موسم ہو پسینہ نہیں آتا. تو جیسے حالات ہوتے ہیں شاعری کو ویسی بننا پڑتا ہے. جیسے حالات ہوتے ہیں زندگی کو اسی سانچے میں ڈھلنا پڑتا ہے. جناب حامد بہراجی کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے زندگی کو جس سانچے میں ڈھلتے ہوئے دیکھا تھا شاعری کو بھی اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے تھے. اس طرح سے زندگی اور شاعری کے رشتے کو استوار کر رہے تھے.